السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور دوسرے سیاروں کے بارے میں بھی دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا رہتا ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ آج میں اردو میں ایک چیٹ کروں گا جس میں بتاؤں گا کہ میرے انگریزی کلاسز جو میں ہر ہفتے میں 2 بار کر رہا ہوں وہ ان کلاسوں میں کیا بتا رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ان کو سن رہے تھے جو انگریزی اتنی اچھی نہیں جن کو انگریزی اتنی اچھی نہیں آتی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں اردو میں بتاؤں کلاس میں. تو میں نے بتایا کلاس میں نہیں بتاؤں گا بلکہ میں آج اردو میں بتاؤں گا کہ اس کلاس میں میں کیا بتا رہا ہوں. تو کوئی 10-11 کلاسز ہوئے ہیں تو میں جلدی بتاؤں گا ان کلاسوں میں کیا ہوا. تو سب سے پہلے 25 سپٹمبر کلاس تھا. اس میں نے بتایا تھا کہ دوسرے سیاروں کے لوگوں کے مطابق انسان کیسے بنایا گیا تھا، انسان کیسے بنا تھا. تو خاص کر سومیرین جو پرانے جن کو آج کے سائنسدان کہتے ہیں سب سے پرانے زبان تھا جس میں کوئی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم کو ملا ہے، ان میں کیا بتایا گیا ہے، انسان کو کیسے بنا دیا گیا تھا. پھر 2 اکتوبر کو میں نے آگے بتایا تھا کہ مختلف ٹائم لائنز کے بارے میں. مطلب عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری ایسے ہوا، دوسرے لوگ کہتے ہیں اس طرح ہوا. تو حقیقت میں مختلف ہسٹری ہو چکے ہیں انسان کے اور پوری کائنات میں، اور کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک نیا دوسرا ہسٹری بنا سکتے ہیں، لیکن آخر میں جب یہ بہت سارے ٹائم لائنز بن جاتے ہیں ایسے تو ان سب کو ختم کیا جاتا ہے اور ایک قیامت ہوتا ہے اور ان سب کو سیدھا پھر بنایا جاتا ہے. یہ دوسرا کلاس تھا 2 اکتوبر کو. 6 اکتوبر کو میں نے بڑا تالاب کے بارے میں بتایا جو میسوپوٹیمیا کے سومیرین، بیبلونین، یہ پرانے زبان میں جو بائبل سے پہلے جو لکھے گئے تھے ان میں یہ فلڈ یا بڑا تالاب کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو بائبل میں لکھا ہے، اس کے بارے میں جو دوسرے سیاروں کے لوگوں نے کیا بتایا تھا اس کے بارے میں. پھر 10 اکتوبر کو میں نے بتایا تھا کہ میسوپوٹیمیا میں، مطلب پرانا عراق، اس علاقے کا سیریا، اس علاقے میں لوگ بہت ساری دیوتوں کو مانتے تھے، پولیتھیزم. تو اس سے کیسے ایک خدا کے بارے میں لوگوں نے کیسے سمجھنا شروع کیا تھا. تو پھر مطلب بہت سارے نبی تھے. 12 اکتوبر کو میں نے یہ تفصیل میں بتایا تھا کہ یہ کیسے میسوپوٹیمیا میں، اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کیسے ہی لوگوں نے آہستہ آہستہ سے سمجھ لیا کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، مطلب صرف ایک مالک ہے سب کے، جن سے سب کچھ آیا ہے. پھر 16 اکتوبر کو میں نے بتایا تھا کہ انڈیا اور چین میں یہ کیسے لوگوں نے سمجھ لا آہستہ آہستہ سے وہاں بھی مطلب پرانے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے، پھر وہ بھول چکے تھے اور بہت سارے دیوتاؤں کو ماننا شروع کیا. تو اس سے آہستہ آہستہ سے لوگوں نے دوبارہ سمجھنا شروع کیا کہ حقیقت میں سچائی جو ہے وہ ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے. تو یہ 16 کا تھا. اور 19 اکتوبر کو پھر میں نے بتانا شروع کیا تھا کہ دوسرے سیاروں کے لوگوں نے بتایا کیا اس ایک خدا کے بارے میں. تو یہ لا آف ون بکس سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے مطابق وہ ایک یا انٹیلیجنٹ انفینٹی اس کو کہا جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے انفینٹی کو اردو میں کیا بولا جاتا ہے،
लेकिन इंटेलिजेंट मतलब अक्लमंद, मतलब वो जो पहले सबसे पहले चीज़, ये वक्त में नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। ये वक्त के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, वक्त शुरू होने से पहले ऐसे कहना चाहिए कि वो एक था, और फिर अपने अंदर वो थे, आप कह सकते हैं। तो फिर वो अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करना शुरू किया, आप कह सकते हैं। और वो एक हैं और एक ही अपने अंदर थे, आप कह सकते हैं। लेकिन फिर वो सोचने शुरू किया था दूसरों के बारे में। तो ये अपनी आज़ादी के ये दूसरा स्टेप है, ये वक्त के अंदर नहीं, ये दूसरी बात है। लेकिन ऐसे हमको कहना पड़ता है क्योंकि हम वक्त के अंदर हैं, हम हमेशा वक्त के बारे में सोचते हैं। अगर कोई चीज़ होता है वो वक्त के अंदर होता है। तो ये सब टाइम से पहले है। और तीसरा स्टेज है मोहब्बत, इश्क, मतलब असली जो इलाही, इश्क इलाही है, वो कैसे शुरू हुआ। और तीसरा स्टेज है रोशनी। ये अभी डिटेल में नहीं बता सकते, और मेरे लिए मुश्किल है उर्दू में बताना क्योंकि ये सब अल्फाज मुझे नहीं आता है कैसे इसका तर्जमा करना है। लेकिन ये तीसरा ये 19 अक्टूबर का क्लास। फिर 24 अक्टूबर को मैंने बताना शुरू किया था यूरेंशिया बुक। ये एक दूसरे किताब है जिसमें दूसरे सियारों के लोगों ने लिखा है, बताया है। वो मुख्तलिफ यूनिवर्सेस हैं, मुख्तलिफ कायनातें हैं, और हर एक कायनात का एक बनाने वाला है। तो ये अजीब बात है, मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला सब कायनातों के बनाने वालों का मालिक है। ये सब कायनातों के बनाने वाले हैं, वो आप कह सकते हैं आर्क एंजल्स जैसे, बड़े फरिश्ते जैसे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला खुद इन सब कायनातों को नहीं बनाते हैं, वो बनाते हैं बनाने वालों को, और बनाने वाले हर एक कायनात में अपने कायनात को बनाते हैं, और अपनी कायनात में अपनी आज़ादी होती है। ये अजीब बात है शायद हमको, क्योंकि हमको दूसरे कायनातों के बारे में पहले मालूम नहीं था, तो इसलिए हमको बताया नहीं गया था उसके बारे में। लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बताया था, सितारों से आगे जहां और भी हैं। मतलब उन्होंने समझ लिया कि दूसरे कायनातें हैं, दूसरे जहां हैं, लेकिन आमतौर पर इंसान को ये पता नहीं था। तो इसलिए अभी हमको ये इल्म दिया जा रहा है कि मुख्तलिफ कायनातें हैं, बहुत सारे कायनातें हैं, और हर एक कायनात कितना बड़ा है हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ये 24 अक्टूबर के क्लास में इस को क्रिएटर्स उनको बताया जाता है इस यूरेंशिया बुक में। और फिर 26 अक्टूबर को मैंने रूहानी कायनातें के बारे में बताया। मतलब अरब करब दुनियावी या मादी कायनातें हैं, लेकिन रूहानी कायनातें भी हैं, वो भी अरब करब बहुत सारे हैं, हम उनको गिन नहीं सकते हैं। तो उसमें उस क्लास में मैंने सिर्फ इस किताब से नहीं बल्कि एक लंबी कहानी है रॉबर्ट मनरो के बारे में, लेकिन छोटे में मैं भी खुद वहाँ गया था। अल्लाह सुब्हान तआला के रहम व करम से मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, और मैंने खुद देखा इन रूहानी कायनातों को। और वो सब कभी शुरू नहीं हुआ था, कभी ख़त्म नहीं हो जाएंगे। रोशनी है, सब रोशनास हैं, और सब इतने बड़े हैं कि हम समझ नहीं सकते हैं। तो ये 26 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को सेंट्रल पैराडाइस, मतलब आप कह सकते हैं अर्श खुदा, या जहाँ अल्लाह सुब्हान व तआला खुद रहते हैं, ये है सेंट्रल पैराडाइस। उसके बारे में मैंने उस क्लास में बताया था तफसीली तौर पर। सबसे अच्छा इसके बारे में मुझे ये लगता है ये बात कि वो द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इन्फिनिटी, मतलब हर एक चीज़ के वो मरकज़ है। और आखिर में जो लास्ट क्लास था 3 नवंबर को जो हुआ था अभी, उसमें मैंने खुदा के बारे में समझना, दूसरे सियारों के लोगों ने कैसे बताया है हमें
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اور سب سے پہلے دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک ہے، یہ پہلے والا ہے کہ خدا ایک ہے. یہ مطلب بہت ساری غلط فہمیاں ہیں خدا کے بارے میں. لوگ مختلف خداؤں کو یا مختلف دیویوں کو، دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، لیکن مالک ایک ہی ہے. تو یہ ایکتا یا توحید، یہ سب سے پہلے حقیقی بنیاد ہے اگر ہم خدا کو سمجھنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے ایک خدا ایک ہے، واحد. لیکن آگے اس کے بارے میں سمجھنا کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پرسنالٹی، شخصیت، مطلب ہوش. خدا صرف ایک چیز نہیں ہے جو سب سے پہلے تھا، جو سب دوسری چیز ان سے ہی انہوں نے بنایا، لیکن وہ ہوش مند بھی ہے. وہ از کانشیس، وہ ایک شخصیت ہے. تو یہ ان کلاسوں میں میں نے یہ سب بتایا. ہاں، کسی نے پوچھا تھا، میں نے دیکھا ایک کامنٹ، کیا یہ ریکارڈ ہوا؟ ہاں، یہ سب ریکارڈ ہوا تھا. انگریزی میں ہے، تو آپ ان سب کو سن سکتے ہیں. آپ میرے ویب سائٹ کو جائیں، allintelligentlife.com. اس allintelligentlife.com ویب سائٹ ہے میرا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹس ہو اکتوبر، نومبر، پہلے والا سپٹمبر میں تھا. سپٹمبر، اکتوبر، نومبر 2017 کے پوسٹ میں آپ دیکھیں. ان سب کلاسوں کا URL بھی دیا گیا ہے. فیس بک پہ میں نے یہ لائیو چیٹس کیے، جیسے یہ چیٹ کلاس سب، اور ان سب کلاسوں کے 2-3 پیرا میں ان کے میں نے ڈسکرپشن کیا، میں نے بتایا ان میں کیا ہے. تو ان سب کو آپ بھی سن سکتے ہیں، پورے کلاسوں کو. اور ان کے بارے میں جو میں نے بتایا تھا وہ کیا ہے ان کلاسوں میں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ. ٹھیک ہے. تو میں نے بتایا یا میں کروں گا، آپ پوری ان سب کلاسوں کو سن سکتے ہیں، لیکن وہ انگریزی میں ہے اور لوگوں نے چاہا کہ میں وہ اردو میں بتاؤں، سو میں نے ابھی بتایا ہے ان سب کلاسوں میں کیا کیا بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے. ابھی میں سب کامنٹس کو دیکھ رہا ہوں، بہت سارے کامنٹس آئے ہیں. ہیلو، سلام، سبحان اللہ، گریٹ وغیرہ. ان کو میں نہیں پڑھوں گا سب، میں دیکھوں گا کوئی خاص سوالات ہیں. یا اسد رضا کہتے ہیں انفینٹ، لامحدود. ٹھیک ہے. یہ لفظ جو میں استعمال کر رہا تھا، انفینٹی، لامحدود، یا انفینٹ، لامحدود، لامحدودیت شاید. تو عقل مند لامحدودیت، یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈسکرپشن ہے جو یہ لا آف ون بکس میں دوسرے سیاروں کے لوگوں نے یہ اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ دونوں چیز ہے. ایک وہ لامحدود ہے اور دوسرا ہے وہ عقل مند ہے یا ہوش مند ہے. اچھا، ہاں، انفینٹی کو لامحدود. ٹھیک ہے. بلال مسعود کہتے ہیں السلام علیکم سر علی ایلن، بلکہ سردی مبارک ہو. اچھا، ہلکی، ہاں، یہاں سردی آ گئی ہے. شکریہ. ہاں، ابو بکر رانا کہہ رہے ہیں فار انفینٹی ون کین یوز ابدی یا لازوال. ٹھیک ہے، شکریہ. تو یہ رحیل اسلم چودھری نے پوچھا Do you record your lectures? Can I go through your lectures? Yes, I saw this comment as I was giving the class, so I answered already. These lectures are all recorded and visible, and you can listen to them and watch them. Go to my website, allintelligentlife.com, www.allintelligentlife, no spaces, .com.
دیکھیں گے اور کوئی. شاہ زیب عباس کمبر says 1 trillion earths. بہت سارے سیارے ہیں اسی کائنات میں یا اسی گیلیکسی میں. یہ ملکی وے گیلیکسی جس کو ہم کہتے ہیں، جس گیلیکسی میں ہم رہتے ہیں، اس میں کوئی 1 ٹریلین شاید سیارے ہیں ہمارے سیارے جیسے، اور یہ ایک ہی گیلیکسی ہے. اور کتنے گیلیکسیز ہیں؟ ملینز بلینز آف گیلیکسیز، ٹریلینز پتہ نہیں، کوئی گن نہیں سکتے ہیں سب کو. تو کتنے سیارے ہیں بالکل ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اور وہ صرف اس مادی وجود میں. اور ان کے علاوہ ایک روحانی وجود بھی ہے جو اس مادی وجود سے زیادہ بڑا ہے. تو یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے سب. مطلب یہ نمبر جو ہے 1 ٹریلین، یہ بھی ہم اگر ہم سوچنے کہ 1 ٹریلین کا مطلب حقیقت میں کیا ہے، وہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے. اچھا، راجہ حمزہ کیانی، ویئر یو فرام سر؟ میں امریکن ہوں، مطلب میرے والدین امریکن تھے لیکن وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے. میں پیدا ہوا تھا 1947 میں، پاکستان بننے سے پہلے، اور میرے والدین اس وقت خانے وال میں کام کر رہے تھے. تو میں 1947 سے لے کر 1965 تک میں پاکستان کا ریزیڈنٹ تھا، اس لیے میں پاکستانی ہوں، جیسے اردو بولتا ہوں. لیکن میں ابھی امریکہ میں رہتا ہوں، ایسپارٹو کیلیفورنیا میں. اچھا، اور کوئی سوال ہے؟ سلمان شاہ، does God have a physical form too? According to the Urantia book, yes. A spiritual form, we should say. But we cannot see the form of God with our eyes, material eyes. But according to these extraterrestrial sources, yes. With spiritual eyes, one can see the spiritual form of God. تو بہت اچھا سوال ہے. آپ وہ رانچا بک میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بڑی تفصیلی طور پر یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں. اور ایک نام ابھی مجھے یاد نہیں ہے اس کا، مطلب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لکھا یا جنہوں نے بتایا تھا اس یورانچ بک کی باتیں. تو ایک ان بتانے والوں میں ایک ہے جنہوں نے بتایا، میں خود گیا ہوں وہاں اس جگہ میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتا ہے، اور میں ان کے وجود میں، ان کے سامنے میں آ چکا ہوں کئی بار. تو ایسے لوگ بھی بتا رہے ہیں اس یورانچ بک میں خدا کے بارے میں کہ ہاں ان کے شکل ہے، روحانی شکل ہے. اچھا، رحیل اسلم چودھری کہہ رہے ہیں اچھا allintelligentlife.com، ہاں وہ صحیح ہے. Rafia Latif, in Surah Al-Qadar there is mention of coming down of Malaika to earth. Sir, what is your understanding of this phenomenon? I'm sorry, I don't know about Malaika. میں نے قرآن کو کافی سال پہلے میں نے پڑھ لیا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے ابھی یہ ملائکہ یہاں آنے کے بارے میں. عامر عظیمی صاحب، book by Sufi Buzurg Hazrat Khwaja Shamsuddin Azimi named Qalantar Shaur, in which it is described about the universe, that how vast is this universe. ہاں بہت سارے کتابیں ہیں صوفیوں کے جن میں جیسے میں نے بتایا علامہ اقبال نے کیا بھی بتایا تھا کہ اس کائنات کے علاوہ اور بھی کائناتیں ہیں، مطلب ستاروں کے آگے اور بھی کائناتیں ہیں. تو ہاں بہت سارے صوفیوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اچھا، عاطف حسین بنگاش، سلام brother, I have enjoyed seeing you. You seem like a Nurani person. Inshallah, one day I will visit you. Yes, please come here. You are very welcome. Pakistani friends have visited me here. You may also come. حنیف گجر، ہائے کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. رفیع لطیف، حکیم is the right word, I guess, for divine intelligence. Thank you very much. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے حکیم، پھر ڈیوائن انٹیلیجنس، انفینٹ انٹیلیجنس یا انٹیلیجنٹ انفینٹی، لا محدود عقل. اچھا،
آگے رحیل اسلم چودھری صاحب، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کوئی کو نے کراں سمجھا تھا سمجھتا ہے اقبال۔ اچھا، یہ اقبال کی شاعری بتا رہے ہیں، مجھے معاف کرنا مشکل ہے میرے لیے یہ سب سمجھنا اور پڑھنا بھی۔ شاہ زیب عباس کمبر، سر آئی ہیو لٹل ریسرچ آن اٹ سر۔ بہت اچھا، تو آپ آگے بتائیں اس کے بارے میں۔ مجیب خان، السلام علیکم چاچا۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، شکیل ورائچ، ماشاء اللہ، نائس، شکریہ۔ عاطف حسین بنگاش، ہاؤ ڈز گاڈ کمیونیکیٹ ود اس؟ بہت اچھا سوال۔ تو مختلف طریقے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بات کرتے ہیں۔ بے شک سب جانتے ہیں کہ نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر بھی ہیں، ہمارے دل میں ہیں، اور وہ یہ رینچو بک میں یہ گاڈ ان یور ہارٹ کو مسٹری مانیٹر کہا جاتا ہے۔ مطلب اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، مسٹری ہے لیکن مانیٹر ہے، مطلب وہ ہمیشہ جانتے ہیں جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر وہ بیٹھے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن وہ کیا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، کیسے یہ ہمارے لیے سمجھنا یہ حقیقت میں ناممکن ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ ہمارے دل میں بھی ہے، تو ایسے بھی وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بات کر ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، لیکن یہ صرف ہم خود سوچ رہے ہیں۔ تو جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر زیادہ ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دل میں کیا بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ ہے جس سے وہ ہم سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور مختلف طریقے ہیں وہ نیچر میں بھی، مطلب جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس سے بھی ہم سن سکتے ہیں اللہ کے کیا، اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ اتنی خوبصورتی ہے، پتہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سورج بھی نکل گیا ہے یہاں، لیکن معاف کریں کچھ ہوا تھا ایک سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بہت خوبصورتی ہے اس دنیا میں، تو اس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کچھ سمجھ سکتے ہیں، اور ہم سورج کو دیکھتے ہیں، اس کی کتنی روشنی ہے، کتنی طاقت ہے، اس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، کہ پوری ہمارے سیارے میں اور دوسرے جو اس سورج کے سیارے ہیں، سب جو یہاں رہتے ہیں، سب پوری زندگی اس سورج کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے نا، سورج کی روشنی، سورج کی گرمی سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہم، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھاتا ہے، نیچر، قدرت۔ تو اور بھی طریقے ہیں، مطلب ہمارے اچھے دوست ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں ولی، یا مطلب جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں۔ سب سے ضروری جو ہیں وہ پہلے دو میرے نزدیک، جب کوئی نبی آتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خود بات ہیں جو وہ سنتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور کوئی کتاب میں لکھتا ہے، آسمانی کتاب میں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمارے دل کے اندر ہیں اور ہم سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، غلام نبی خان، آگے آپ نے ایک انٹرویو ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تھا، آپ تھوڑا اور بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے؟ صرف 2 بار زیارت ہوئی، ایک پہلے والا، اس میں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، بہت ہی خوبصورت آدمی تھے، آنکھ کالے، بہت جیسے مجھے دیکھتے اتنے پیار سے، لیکن جیسے روشنی تھے ان کے آنکھ میں، اتنے وہ ڈارک، his eyes were very dark، اور وہ ہری پگڑی تھی ان کی، اور ان کے کیا مستشک
کافی چھوٹا تھا، براڈ فور ہیڈ، اور کیا بتاؤں، وہ ایک لمبا سفید جبہ پہنے تھے اور بہت ہی پیار سے بات کر رہے تھے. اور دوسری بار میں نے ان کو دیکھا نہیں. وہ بات کر رہے تھے. وہ پہلے بار کوئی 1983 میں تھا، تو انہوں نے صرف 3 باتیں مجھے بتائے. انگریزی میں بات کر رہے تھے. ڈونٹ ورری، آئی ایم پلیزڈ وتھ یو، جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. یہ انہوں نے بتایا، بس آگے بات نہیں. لیکن دوسری بار جو تھا 2012 میں اس وقت مینچسٹر، پہلے بار میں پاکستان میں تھا، راول پنڈی سے لاہور جا رہا تھا. دوسری بار میں مینچسٹر انگلینڈ میں تھا. تو یہ کافی دیر تک انہوں نے بات کی تھی مجھ سے. میں نے ان کو پورا شکل نہیں دیکھا، صرف ان کے آنکھ کو میں نے دیکھا تھا. تو اس وقت انہوں نے 10-15، مجھے یاد نہیں ہے کتنا ٹائم تھا، کافی باتیں ہوئی تھی. تو اس وقت بھی ان کی آنکھ صرف میں نے دیکھا، اور اس آنکھ میں گھس گیا تھا. ایسے مجھے محسوس ہوا تھا. اور اس کے اندر جا کر مجھے ایسے محسوس ہوا تھا کہ میں ایک محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں. اور اس وقت انہوں نے کوئی باتیں بتائی مجھے، جن کو مجھے اس وقت کم سے کم ذکر نہیں کرنا. اس نے بتایا دوسروں کو مت بتاؤ. تو ابھی اجازت ملی ہے کہ ان کے بارے میں کچھ آگے بتانا. اور اسی کلاس میں جو میں انگریزی میں لے رہا ہوں، اس کلاس میں میں خدا کے بارے میں آگے بتا رہا ہوں. ابھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے مجھے اس وقت کیا بتایا تھا. تو میرے انگریزی کلاس آپ کو سننا پڑے گا سب کو. پھر اگلے ہفتے کو میں اسی ٹائم پہ 9 بجے شام پاکستان میں میں بتاؤں گا آگے اس کے بارے میں. اچھا، اتشام احمد: Sir, do you have any intention of writing any book based on your lectures? I have not made that plan yet, no. Abu Bakr Rana: Malaika is an Arabic word for Allah's angels. اچھا، تو وہ سوال تھا ملائکوں کے بارے میں کہ وہ کیسے اس کائنات میں آئے. تو ہاں، اتنا مجھے معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے ملائکوں کو بنایا، بہت سارے اینجلز. اور ہر ایک کائنات میں ایک یا کم سے کم 3 ملائکہ گئے تھے روحانی آسمان سے. اور جو کو کریٹر ہے، مطلب اس کائنات کے بنانے والا ملائکہ جو ہے یا فرشتہ جو ہے، وہ اس کائنات کا مالک بن جاتا ہے. وہ اس کو بناتا ہے اور اس کا مالک رہتا ہے. اور اس کے ساتھ 2 اور بھی، ہم ان کو فرشتہ کہہ سکتے ہیں، بھی آتے ہیں. ایک جو ان کا دوست ہے، ایڈوائزر جیسے ہے، اس کے کیا بولیں گے اس کو اردو میں، ایڈوائزر، اس کا بہت اچھا دوست، اس کو مدد کرنے کے لیے، اس کے ایک ساتھی، کیونکہ کوئی اکیلے نہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک آتا ہے. اور میرے نزدیک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ہماری کائنات کو بنانے والے کے ساتھ آئے تھے، اس کو مدد کرنے کے لیے، اس کا دوست بننے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے. یہ میں سوچتا ہوں. یہ یورینچو بک میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخصیت آتی ہے اس کائنات کے بنانے والے کے ساتھ. تو اور تیسرے بھی شخصیت آتی ہے، اور وہ اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن وہ پھر اس کائنات کے بنانے والے کے ساتھ ہی بن جاتا ہے. وہ یہاں آنے سے پہلے ایک شخصیت نہیں تھی، وہ یہاں آ کر شخصیت حاصل کر دیتی ہے ایسے. تو ان باتوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہ دوسرے سیاروں کے لوگوں کی بتانا کی بات ہے کہ ایسے ہوتا ہے. ہر کائنات میں یہ 3 قسم کے لوگ آتے ہیں، 3 قسم کے ملائکہ یا فرشتے آتے ہیں کائنات بننے سے پہلے، اور پھر ان کے ذریعے یہ کائناتیں بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عامر عظیمی: خواجہ شمس الدین. تو ہمیشہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. میں آپ
کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اپنے مرشد کو، سب تو اپنے مرشد کے پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان باتوں کو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم بار پہلے لیکچر میں بھی تم یہ بار بات کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرو، کیونکہ ہر ایک کے اپنے مرشد ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے مرشد کی بات کرنے چاہتے ہیں دوسروں کو. لیکن اگر سب کرتے تھے تو پورے کامنٹ صرف یہ ہو جائیں گے. تو مہربانی کر کے آگے یہ اپنے مرشد کے پروپیگنڈا مت کرو میرے کلاس میں، میں تم کو بلاک کروں گا. شکیل ورائچ آگے. رفیع لطیف ملائکہ عربک نیم فار اینجلز. تھینک یو. سلمان شاہ. سو اف گاڈ ہیو سم فارم ہاؤ از ہی انفینٹ. بہت اچھا سوال، بہت ہی اچھا سوال. کیونکہ ہم سوچتے ہیں ایسے کہ فارم یا صورت یا شکل کے مطلب ہے وہ محدود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکل یا صورت کیسے لامحدود ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لامحدود ہے. حقیقت میں اس کو سمجھنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہے. عام انسان کے لیے یہ 100% ناممکن ہے اس بات کو سمجھنا. تو لیکن یہ حقیقت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے، ہے نا، معراج میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تھے اور انہوں نے دیکھا ان کو، مطلب ان کا شکل ہے. تو لیکن اس شکل کو سمجھنا کہ وہ کیسے لامحدود ہے، یہ ہمارے من کے لیے ناممکن ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، پھر بھی ان کا اپنا شکل ہے. یہ اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں. شاید تم نہیں سمجھ سکتے ہو how is he infinite if he has form, but he is infinite and he has form. اگر اس کا شکل نہیں ہے تو ہمارا شکل کہاں سے آیا ہے؟ ہمارا شکل ہے محدود شکل. تو ہمارا یہ شکلیت، یہ خیال کیسے یہ کیسے وجود میں آیا ہے؟ شکل صورت مطلب ہے اسی سے آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آیا، مطلب اس کا بھی شکل ہوگا، لیکن اس کا شکل لامحدود ہے. شاید آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے. آگے آپ پڑھیں یورینچا بک کو، اگر آپ پڑھیں گے، یا لا آف ون، مختلف کتابیں ہیں دوسرے سیاروں کے لوگوں کی طرف سے، تو ان میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اسٹڈی کر سکتے ہیں. حنیف گجر. Unbelievable thoughts you have, but some of them are heart touching. Thank you very much. شہزاد عابد. ساری عمر بوجھ کیل نے اٹھایا اور تعریف ہوتی رہی تصویر کی. میرے ساتھ مجھے معاف کرنا، یہ میں نے پورا اس کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. رحیل اسلم چودھری. بے قران means unlimited. Iqbal indicated that Prophet Muhammad, peace be upon him, travel of Miraj. ٹھیک ہے. بے قران means unlimited. Okay, thank you. مطلب بہت سارے الفاظ ہیں اردو میں انفینٹ یا انلمیٹڈ کے لیے. عدنان خان. ہائی سر، میرا بھی پڑھیے. مجھے اچھا یہ لگتا نہیں. کیوں ایسے؟ میرے بھی پڑھیے، مجھے میرا نام پڑھو. نہیں، یہ انا ہے، ایسے مت کرو. اسد علی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحیل اسلم چودھری. We can observe Allah's divine light spiritually. Thank you very much. بالکل صحیح ہے. اور آگے بہت کچھ ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے روحانی روشنی کو ہم روحانی طور سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا. عدنان خان. آپ کے نام کا کیا میننگ ہے سر؟ میرا نام ایلن کا مطلب ہے شریف یا خوبصورت. یہ انگریزی لفظ ہے، اسکاٹش یہ نام ہے، ان کے ایسے مطلب ہوتے ہیں. شازیب عباس کمبر. ریسنٹلی نیو سن فاؤنڈ. اچھا، پتہ نہیں، شاید یہ بھی مجھے پہلے بتایا گیا تھا اور دوسری کتابوں میں نے سمجھ لیا کہ ہاں، ہمارا سورج جو ہے یہ ایک ستارہ ہے، اور ایک دوسرا ستارہ بھی ہے جو کافی نزدیک ہے،
اور ہمارا ستارہ، ہمارا سورج اور وہ ستارہ جو اس کو وہ انفرا ریڈ ہے، اس کو ریڈ ڈوارف کہا جاتا ہے، مطلب ان آنکھوں سے اس کو دیکھنا تقریباً ناممکن ہے، بہت مشکل ہے دیکھنا ان آنکھوں سے، لیکن وہ ایک دوسرے قسم کے ستارہ ہے، انفرا ریڈ مطلب لال سے آگے جو الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کی فریکوینسی ہے جو ان آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہاں شاید آپ وہی سورج یا ستارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا آگے کیا؟ کچھ باتوں کو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ Rafi Latif, sir, your narration of meeting with Muhammad sallallahu alaihi wasallam is so beautiful, so overwhelming. It was very, very beautiful, wonderful experience, never to be forgotten, treasured in my heart all the time. Yes. I have explained it in much more detail at other times. I won't take time to do that now. But Mubashir Khan, hello sir, how are you? I am fine, thank you. Muhammad Bilal, your Urdu is so beautiful, far better than us Pakistanis. میرے اردو میں صاف بول سکتا ہوں پاکستانیوں جیسے، لیکن بہت سارے الفاظ ہیں جو میں نہیں سمجھتا ہوں، میرا ووکیبولیری اتنا نہیں ہے۔ اچھا اور سر بہت سارے حنیف گجر, do you believe in Islam, sirs? Yes, I believe in Islam. I have no doubt. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is only one God, Allah subhanahu wa ta'ala, and Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, is the Prophet of God, Prophet of Allah. I believe that, and I will tell you. میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ نے یہ سوال پوچھا تھا۔ 2012 میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اس وقت میں بہت پریشان تھا، کیونکہ لوگ مجھے ہمیشہ یہی سوال پوچھ رہے ہیں، تم اسلام کو کیوں نہیں مانتے ہو، اسلام کو مانو، مسلمان بنو۔ تو انہوں نے اس وقت مجھے بتایا، میں نے ابھی بتایا پہلے 2038 میں میں نے انہوں 3 ہی سینٹنس بتایا، تو 2012 میں انہوں نے سب سے پہلے وہی الفاظ ڈونٹ ورری انگریزی میں بات کر رہے تھے، فکر مت کرو، یو آر آلریڈی اے مسلم۔ انہوں نے بتایا ڈونٹ ورری یو آر آلریڈی اے مسلم، یو ہیو ریسائٹڈ دا کلمہ many times or hundreds of times، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزانہ میں بول رہا تھا۔ 2009 سے میں نے یہ شروع کیا تھا کہ مختلف مذاہب کے دعاؤں کو میں پڑھتا تھا، کرسچن، مسلم، ہندو، بدھسٹ، تاؤسٹ، سکھ، یہودی وغیرہ سب۔ تو انہوں نے بتایا تم یہ کئی سو بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے بتایا تھا، تو مطلب ہے تم مسلمان ہو پہلے سے، یو آر آلریڈی اے مسلم۔ اینڈ دین ہی وینٹ آن، پھر انہوں نے آگے بتایا تھا یو آر اے ریئل مسلم۔ یہ عجیب بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے شاید اس بات کو سمجھ کر، میں بھی حیران ہوا تھا جب انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا، یو آر اے ریئل مسلم، you understand what is Islam, what Islam means. They, he said, or the others, those people, they do not understand what is Islam. مطلب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سوچتے ہیں، وہ حقیقت میں اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ حضور پاک نبی اکرم نے خود مجھے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود مجھے بتایا یہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں حنیف گجر صاحب do you believe in Islam، وہ اسلام کیا چیز ہے جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بتایا یہ لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت گہری بات ہے، حقیقت میں اسلام کیا چیز ہے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے محبت، یہ اسلام کا اصلی مطلب ہے، بس پیار کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت کرنا، سب سے پیار کرنا، یہ ہے اسلام کا روح، اسلام کے مرکز، اسلام کے اصلی مطلب ہے محبت۔ اچھا طاہر سارا Sarat, sir, in morning session I have a question that densities are related to soul or body. Very good question. کیونکہ
صبح مطلب آج سنیچر صبح پاکستان میں، یہاں امریکہ میں کل شام کو تھا، میں نے کلاس لیا تو شاید آپ کا سوال کو میں نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں کلاس کے دوران، میں سب کو نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو ڈینسٹیز آر ریلیٹڈ ٹو سول اور باڈی. Densities are definitely related to the body, and I think they are related to the soul also, because the soul evolves, passes through from one density to another. So I would say yes, and the body also exists in various densities. So densities are related to both body and soul. I hope that answers your question. اچھا، اور کوئی سوال ہے؟ محمد بلال، اللہ is a form of energy, E equals mc squared. ٹھیک ہے، اللہ از ایوری تھنگ، ایوری تھنگ، کوئی چیز وجود میں ہو نہیں سکتا ہے اللہ کے انرجی کے بغیر. تو یس یو آر رائٹ. اللہ از انرجی، اللہ از دا سورس آف آل انرجی. دیٹ مے بی از بیٹر ٹو سے، بٹ اللہ از دا سورس آف آل انرجی. I think that's better than to say Allah is a form of energy. Raheel Aslam Chaudhry, Allah will show himself in paradise after Day of Judgment. ہاں، یہ صاف بتایا گیا، ہر ایک مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے. حدیث میں بھی میں نے پڑھا ایک بار کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آخر میں فردوس میں جب تم سب آؤ گے میرے ساتھ، تو میں تم سے پوچھوں گا کیا تم پورا ابھی خوش ہیں، کوئی چیز باقی ہے جو تم چاہتے ہو؟ اور سب بولیں گے نہیں کوئی کچھ باقی نہیں، ہم بہت خوش ہو گئے ہیں. پھر دوبارہ وہ پوچھیں گے کیا کوئی چیز نہیں رہ گیا؟ اور تو سب مسلمان بولیں گے نہیں کچھ نہیں باقی ہے، بالکل خوش ہیں اور کچھ سوچیں. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے سب سے کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر سب بولیں گے ہاں ضرور دیکھنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ دکھائیں گے، مطلب اللہ will show himself in paradise after day of judgment. ہاں، یہ بات میں بھی مانتا ہوں. اچھا، شمس شزید عباس کمبر پھر کہہ رہے ہیں nice point because only few people believe but we believe a hand was appeared. ٹھیک ہے. اچھا، داؤد محمد، what about aliens? Are they from another planet? Yes, that's what aliens means. Aliens means people from another planet. جیسے اس دنیا میں ہم aliens کو کہتے ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگوں کو aliens لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. وہ aliens نہیں ہے، مطلب وہ ہمارا ہی ہے. اس دنیا میں ہر ایک ملک کے لوگ ایک ہی ہیں، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی آدم کے بچے ہیں، ایک ہی مالک کے بندے ہیں. تو ایسے ہی دوسرے سیاروں کے لوگ بھی حقیقت میں aliens نہیں ہیں. یہ صرف لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، ایلین کے مطلب غیر، لیکن وہ غیر نہیں ہے، وہی ہمارے خاندان کے ہیں، وہ بھی ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ہمارے بھائی بہن ہیں. شاید وہ آدم کے بچے نہیں ہیں لیکن وہ ایک ہی مالک کے ہیں. ہم سب دوسرے خاندان، دوسرے سیاروں کے لوگ بھی ہمارے ہی ہیں، ایلینز نہیں ہیں. بلکہ بہت سارے مختلف سیارے ہیں جن پہ لوگ رہتے ہیں اور ہم ان کو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایلینز. میں ان سے مل چکا ہوں، میں ان کو دیکھ چکا ہوں، وہ حقیقی ہے. یہ چھپا ہوا ہے. مطلب آج کے جو حکومتیں ہیں پوری دنیا میں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو نہ سمجھیں، کیونکہ اگر یہ ہمارے سمجھ میں آتے ہیں تو پھر شاید اس حکومت کو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ غلط کام کرتے ہیں. نا، اس دنیا میں ہر ایک حکومت بہت بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، کرپشن اتنا ہے، دھوکہ دیتے ہیں. اور اگر دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ جو فراڈ ہے اس دنیا میں، جو کچھ ہو رہا ہے سب فراڈ ہے. یہ سب پیسہ، روپیہ، ڈالر، جو کچھ ہے کاغذ کے جو پیسہ ہوتا ہے، وہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. تو ہر ایک حکومت یہ طریقے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کے. تو یہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایلینز کے بارے میں، مطلب دوسرے سیاروں کے ہمارے بھائی بہنوں کے بارے میں نہ سنیں، نہ ملیں، اس کے بارے میں نہ سیکھیں، نہیں تو ہم ان حکومتوں کے فراڈ کو سمجھیں گے.
تو اس وجہ سے وہ چھپا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہزاروں سالوں سے آ رہے ہیں. اور صدر آئزن ہاور، امریکہ کے صدر آئزن ہاور 1950s میں کچھ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملے تھے اور ان کے ٹریٹی بھی ہوئے. تو یہ سب باتیں آپ کو ریسرچ کرنا چاہیے، اپنے آپ خود ریسرچ کرو ان چیزوں کے بارے میں، آپ کو معلوم ہو جا سکتا ہے. اچھا، سعودیہ شاہ یا میرے لیے پڑھنا مشکل. اللہ کو اس کی نشانیوں اور آیات اور اس کے ناموں سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. اگر ہم اس کا کوئی تصور قیام کریں گے تو شرک کا شکار ہی ہو سکتے ہیں. ہاں، بہت خطرہ ہے ایسے. اگر ہم تصور کرتے ہیں تو اس کو سمجھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا ناممکن ہے ہمارے لیے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں. لیکن آہستہ آہستہ سے جتنا ہم روحانی ترقی کرتے ہیں اتنا ہم زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو لیکن ہاں بالکل، یہ اگر ہم اس کا کوئی تصور قیام کریں گے تو شرک کا شکار ہو سکتے ہیں. ہاں، بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ کئی باروں انسانوں کو ہوا ہے. بہت اچھی بات، شکریہ. اچھا، رفیع لطیف کہہ رہی ہے محمد بلال صاحب، Allah's definition is as described in Quran, Surah Ikhlas, na ayatul kursi and nothing else. Surah Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid na lam yulad. کیا؟ لن یلد ولن یولد ولن یکن لہ کفوا احد. یہ بنیاد ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ ایک ہے. یہ بھی ابھی اسی کلاس میں نے بتایا تھا کہ یہ رانچو بک میں بھی لکھا ہے، سب سے پہلے اللہ کی وحدت، ایک ہی ہے وہ. آگے اور سمجھ سکتے ہیں ہم، یہ نہیں کہ صرف وہ ایک ہے بس، ہم اور کچھ نہیں سمجھ سکتے. وہ رحیم ہے، رحمان ہے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کی بہت صفات ہیں. یہ ان کلاسوں میں جو میں لے رہا ہوں ابھی، یہ ابھی یہی سبجیکٹ آ گیا ہے. ایکسٹرا ٹریسٹریل اسپریچولیٹی نام کے جو کورس میں لے رہا ہوں ابھی انگریزی میں، ہم یہاں تک پہنچ کے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا. اور پہلے یہ دونوں بات ہے، وہ ایک ہے اور وہ ہوش مند ہے. بنیاد سب سے پہلے کہ وہ ایک ہی ہے. جب تک اس بات کو ہم نہیں سمجھتے اللہ کے بارے میں کہ وہ ایک ہے، ہم آگے نہیں سمجھ سکتے. تو جب ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ایک ہیں، ہم آگے اور بھی سمجھ سکتے ہیں. اور سب سے دوسرے جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہوش مند ہے، وہ کیا آگاہ، کانشیس. تو اور بھی ہم آگے سمجھ سکتے ہیں، کیوں اور بھی ہے، بہت ہے. اچھا، داؤد محمد صاحب، I am understanding what you are saying, but I am confused about what Hollywood shows us about aliens. Do they look like humans? Oh، بہت اچھا سوال. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہالی ووڈ موویز جو ہیں ان میں ان کا مقصد ہے وہ انسان کو ڈرانے کے لیے ایلینز سے. حقیقت میں مختلف قسم کے ایلینز ہیں، لیکن زیادہ تر سب بہت اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور کچھ ایلینز بے شک ہیں جو خطرناک ہے، انسان کے دشمن ہیں، لیکن زیادہ اچھے ہیں. تو ہالی ووڈ کے موویز میں دو باتیں آپ کو سمجھنا چاہیے ان کے بارے میں. ایک یہ ہے کہ وہ ان کا مقصد ہے، غلط مقصد ہے، انسان کو ڈرانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا مطلب شیطانی لوگوں کا، ان کو الومناٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں، زائنسٹس جو ہیں، جو ہالی ووڈ ان کے قبضے میں بھی ہیں زیادہ تر. تو ان فلموں کے ذریعے وہ انسان کو ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ جب وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے چاہتے ہیں، مطلب ایک ہی حکومت، ایک ہی فوج بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، تو ان کے ہاتھ میں ہے تاکہ سب کوئی اس کے خلاف نہیں ہو سکتے ہیں. وہ کیسے یہ کریں گے؟ وہ دوسرے سیاروں کے لوگوں کا نقلی حملہ کرا دیں گے، اور ہالی ووڈ فلموں کو دیکھنے کی وجہ سے لوگ مانیں گے کہ ہاں یہ دوسرے سیارے کے لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، خطرناک ہیں، اور وہ سب بولیں گے او ہمارے
حکومت بہت اچھے ہے، ہمیں بچا دیں گے ان شیطانی دوسرے سیاروں کے لوگوں سے، تو پھر ہم تیار ہو جائیں گے ان کے سب باتوں کو ماننے کا. تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے انسان کے لیے. یہ ہالی ووڈ موویز کو دیکھنے سے لوگ سوچتے ہیں کہ دوسرے سیاروں کے لوگ بہت خطرناک ہے، اور پھر وہ ایک نقلی حملہ کرا دیں گے، فالس فلیگ ایلین انویژن وہ کرا دیں گے، جیسے 9/11 فالس فلیگ. انہوں نے بتایا کہ مسلمان ٹیررسٹس نے یہ حملہ کرا دیا نیو یارک اور واشنگٹن میں. جھوٹ، یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ خود امریکہ کی حکومت، سیکرٹ حکومت نے کرا دیا. نہیں تو پینٹاگان پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے ایک ہوائی جہاز سے؟ 100% ناممکن. تو انہوں نے ایک کہانی بنائی. تو ایسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کہانی بنائیں گے، دوسرے سیاروں کے لوگ حملہ کر رہے ہیں ہمارے سیارے پر. پھر لوگ سب، جیسے امریکہ میں جب 9/11 ہوا تھا، سب نے ہماری حکومت ہمیں بچا دیں گے، یہ پیٹریٹ ایکٹ وغیرہ، یہ سب انہوں نے غلط کام کیا. تو ایسے ہی ان کا پلاننگ ہے. تو سمجھ لو ہالی ووڈ موویز میں جو بتایا گیا ایلینز کے بارے میں وہ جھوٹی باتیں ہیں زیادہ تر. ان میں حقیقی چیزیں بھی ہیں بے شک، لیکن کہ ایلینز ہمارے دشمن ہیں، ہم پر حملہ کر دیں گے، ہم کو ختم کر دیں گے، یہ حقیقت نہیں ہے. یہ زیادہ تر جتنے ایلینز ہیں، جتنے دوسرے سیاروں کے لوگ ہمارے بھائی بہن ہیں، وہ بہت اچھے لوگ ہیں. ہمارے دشمن کون ہیں؟ دوسرے سیاروں کے لوگ نہیں، ہمارے ہی حکومتیں، یہ ہمارے دشمن ہیں جو سیکرٹ گورنمنٹس ہیں، زائنسٹس جن کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانا چاہتے ہیں، ایک ہی حکومت بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے دارالخلافت وہ جیروسلم میں کرانا چاہتے ہیں. زائن کا مطلب ہے وہ پہاڑ جو جیروسلم ہے، اس لیے یہ نام زائنس. وہ یہودی نہیں ہے حقیقت میں، یہ زائنس جو ہے یہ خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ شیطان کو مانتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا پلاننگ ہے کہ پوری دنیا کو وہ اپنے قبضے میں لائیں گے، اپنے حکومت بنائیں گے، اپنے فوج بنائیں گے جو پوری دنیا کو کنٹرول کر دیں گے. اور وہ ایک طریقہ ہے انسان کو ڈرانا ہالی ووڈ موویز سے، دوسرے سیاروں کے لوگوں سے. نہیں، دوسرے سیاروں کے لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں. کچھ بے شک خراب ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بہت اچھے لوگ ہیں. اور ہمارے اصلی دشمن جو ہے اسی سیارے پہ ہیں، زائنسٹس جو ہیں. یہ اپنے آپ کو ایلومیناٹی کہتے ہیں. وہ ایلومینٹ نہیں ہے، ایلومیناٹی مطلب عقل مند یا روشناس، جن میں روشنی ہے. ان میں کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرے، وہ سب اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اچھا، میں نے کافی لمبی جواب دیا آپ کے سوال، بہت اچھا سوال کا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں ٹائم کیا ہو گیا ہے. محمد ارسلان سر، امریکہ میں بھی سماگ ہیں کیا؟ ہاں، بڑے شہروں میں بہت سماگ ہے. یہ ہاں کوئی سماگ، یہ سماگ نہیں ہے، یہ بس بادل ہے. رحیل اسلم چودھری، if you come to UK in future I'm very anxious to meet you. ٹھیک ہے. If you come to America I'm anxious to meet you too. Jag Satya Khoji, what are your thoughts about Javed Ahmed Ghamidi? I don't know very much about him. کیا آپ ان کو مانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگ ان کا نام سنیں؟ مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں. Daud Muhammad, Rafi Latif, you need to read translation of Surah Nur. You will find the example of Allah's Nur. Okay, thank you. شیخ سویب سیدی کی آواز بہت کم ہے. ٹھیک ہے، میں زیادہ زور سے بولوں گا. شکریہ، آپ نے مجھے بتایا. جواد، it seems it's cold there. ہاں، یہاں بہت گرمی تھی صرف 2-3 ہفتے پہلے، بہت گرمی تھی. ابھی کافی سردی ہو گئی. Atif Hussain Bangash, what happens to a person who has been on the spiritual path and in the quest he finds himself confused, not in the oneness of God? What's right, wrong within the world of fake news? Lately I heard about Husseini Brahmins who avenged Imam Hussein alayhi salam. I hear that only those who believe in the oneness of God go to heaven, but Brahmins have a rather different belief system. Educate me, please. ان کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سنا ہے، حسینی برامنز کے بارے میں. بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدت، توحید کو مانتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں. نہیں تو 100% ناممکن ہے.
تو مجھے معلوم نہیں یہ حسینی برامنز کون ہیں، لیکن اگر کوئی برامن کہتے ہیں کہ مختلف خدا ہیں وہ غلط ہیں۔ حقیقت میں جو اصلی برامن ہیں، جیسے کافی نقلی لوگ ہیں ہر ایک مذہب میں اور کوئی صحیح لوگ ہیں، تو جو صحیح ہے برامن وہ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے۔ یہ صاف لکھا ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، مجھے ابھی نمبر یاد نہیں ہے، لیکن وید میں لکھا ہے، مطلب جو ہندو الہامی کتاب ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ ستیم ایکم وپرا بہو دنتی، ستیم ایکم بہو ودنتی وپرا، ایسے کچھ لکھا ہے کہ حقیقت میں اللہ ایک ہی ہے، سچائی، لیکن جو وپرا ہے، وپرا مطلب برامن، جو برامن ہے وہ مختلف ناموں سے اس کو پکارتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہے۔ تو حقیقی جو برامن ہیں وہ مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ تو یہ حسینی برامن کون ہے مجھے معلوم نہیں، ان کے بارے میں معاف کرنا۔ محمد عثمان عاطف، ہائے اسلام سر، آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ آپ کو زندگی دے، آمین، شکریہ۔ میں سب کو نہیں پڑھوں گا۔ سید موسیٰ ہاشمی صاحب، where is it in the world of all religions to love each other? So why do we hate each other? ہاں، ہر ایک مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے دوسروں سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ بنیاد ہے ہر ایک مذہب کا۔ تو ہم کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم مذہب کو، دین کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک ہندی بہت اچھی بات، دھرم کی جیوتی کے روپ میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ دھرم کی جیوتی کے روپ میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب میں دھرم کی جیوتی ہے، روشنی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نفرت کرتے ہیں، اپنے مذہب کی بنیاد پر ہی وہ نفرت کرتے ہیں، جو بالکل ہر ایک مذہب کے خلاف ہے۔ تو بہت اچھی بات آپ نے بتایا۔ Where is it in the world of all religions to love each other؟ ہر ایک مذہب، ہر ایک کتاب میں آپ پڑھیں گے بتایا گیا ہے دوسروں سے پیار کرنا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا پیارا جیسس کرائسٹ نے کہا کہ یہ سب سے ضروری قانون ہے، love the Lord thy God with all thy heart, mind and soul, and thy neighbor as thyself۔ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، عشق الہی، اور سب انسان کے، اور سب صرف انسان نہیں، دوسرے جانوروں کو، دوسرے پودوں کو، دوسرے سیاروں کے لوگوں کو، سب سے محبت کرنا، یہ ہے اصلی اور سب سے ضروری قانون ہر ایک مذہب میں۔ اچھا، داؤد محمد، maybe I am wrong but I believe that Mr. Allen is on a high peak of knowledge, so please try to stop asking the proofs of being Muslim to him and try to concentrate the level he tried to tell us. That's a Sufi narration. Thank you very much. Salman Shah, I accept my ignorance for the failure to comprehend the physical form of infinite God. Please suggest some sources which we can consult. میں یہ پڑھ رہا ہوں ابھی یورینشیا بک، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ اس بات کو تصدیق ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ ہاں حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے روحانی شکل، صورت ہے، وہ لامحدود ہے لیکن اس کا شکل ہے۔ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بے شک بہت مشکل یا ناممکن ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تو حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اب حدیث کو ڈھونڈو، مجھے اس کا نمبر ابھی یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ابھی بتایا تھا، یہ صاف بتایا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ان سے ملا، اور فردوس میں جہاں مطلب اس کائنات، کیا اس کو کہتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کے بعد فردوس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب اصلی مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زیارت کرا دیں گے، سب اللہ کو دیکھیں گے اس وقت۔ ابھی ہمارے لیے ناممکن ہے،
لیکن جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کو دیکھ سکیں گے، ان کی شکل، روحانی شکل۔ قبر کا منظر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ قبر کے منظر مطلب مجھے معلوم نہیں اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، حانف گجر، I agreed with you sir, mostly Muslims اسلام کو نہیں سمجھتے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، جو اسلام کو سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ جانتے ہیں کہ سب سے ضروری چیز ہے محبت، اگر محبت نہیں ہے تو باقی سب فضول ہے۔ جب محبت کی بنیاد پر باقی سب کچھ، پھر اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، جیسے مجھے یہ بتایا گیا تھا، میں نے بتایا پہلے بھی 2015 میں، اسلامی پاک کا مطلب کی شریعت یا محبت، جواب میں انسانی پاک کا مطلب کی جسم خاک یا روح پاک، مطلب اسلام کا روح ہے محبت، اسلام کا جسم ہے شریعت۔ جو اگر ایک جسم ہے لیکن کوئی روح نہیں ہے، ایک مردہ ہے، بس اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر ہم ہر ایک شریعت کے ہر ایک اصول پر چلتے ہیں لیکن کوئی محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے دوسروں کے، پیار نہیں ہے اللہ کے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یس، آپ نے مان لیا، مجھے ماننا پڑا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے یہ بتایا تھا۔ تو ہاں، they do not understand Islam, the so called Muslims۔ تو شکریہ کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں۔ اچھا، سیوبھان گاڈسل ہینز، کیپ اٹ اپ فیلائن فرینڈ۔ ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ کے ناموں کا بھی ذکر کر دیں سیدہ ثنا۔ اللہ کا ناموں کا بھی ذکر کر دیں۔ ہاں، میں تو روزانہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ اللہ 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 اکبر، سبحان اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی العظیم، سب کو۔ اور جب کبھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مراقبے یا میڈیٹیشن میں ہم کیا کریں، میں ہمیشہ بولتا ہوں بس اللہ کا نام کا ذکر کر دیں، بہت ضروری ہے۔ Sir, in Quran and Surah Hashar, it is mentioned about personality of God that he is Awwal first and Akhir last, and Zahir external and Bahir eternal. Yeah, internal. It is one ayah, it is very difficult to understand. This is very difficult to understand this. Can you explain it, sir? بہت اچھا سوال۔ شاید یہ سب سے اچھا سوال ہے، سب سے ضروری سوال ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اول اور آخر ہے، اور ظاہر ہے اور باطن ہے۔ ہاں وہ اول ہے اور آخر ہے، وہ سب سے پہلے ہیں اور سب سے آخر ہیں، وہ اندر ہے اور باہر دونوں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر ہیں، ہاں ہمارے دل میں بیٹھے ہیں، ہم سے بات بھی کرتے ہیں، اور وہ جیسے میں کچھ دن پہلے کلاس میں بتا رہا تھا، فردوس میں، سینٹرل پیراڈائس میں جہاں وہ رہتا ہے، وہ ہاں بھی ہے، جو یہاں سے بہت دور ہے، اتنا دور ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، تو وہ بہت دور بھی ہے اور بہت نزدیک ہیں، وہ باہر بھی ہیں اور اندر بھی ہیں۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انسان کو، مطلب عام انسان کو سمجھنا یہ ناممکن ہے، لیکن حقیقت میں جب ہم آہستہ آہستہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دونوں ہمارے اندر بھی اور باہر بھی ہر جگہ موجود ہیں، اور بہت دور بھی ہیں اپنے عرش پہ۔ ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں۔ Allah is also the source of evil too. Allah is the source of everything. But evil is not really evil. اس کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آخر میں، کیونکہ Allah is the source of everything. So Allah is the source of what we consider evil also. But actually in the end, even the so-called evil turns out to be beneficial. That is difficult to understand, but it's the truth. Yes, Allah is the source of everything. دوسرا جواب بھی ہے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے اور ہم نے فیصلہ کیا اللہ کے خلاف کام کریں گے، وہ ایول ہے۔
لیکن اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ نے ہم کو آزادی دی ہے، تو ہی از دا سورس ان دیٹ سینس. انہوں نے سب ہر ایک چیز کو بنوا دیا، ہر ایک چیز ان کے وجہ سے ہے. تو یہ نام نہاد ایول جو ہے یہ بھی comes from him, yes. But it's because of our freedom only. انہوں نے ہمیں آزادی دی ہے، اور ہماری آزادی کی وجہ سے ہم کبھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم غلط کام کریں گے، ایول. لیکن انہوں نے ہمیں یہ آزادی دی ہے، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں yes, he is the source of evil too. Not that he wants us to do that, but we are doing it. But he is the source of everything. غلام نبی خان سر، آپ نیم چینج کیوں نہیں کرتے؟ میرا مختلف نام ہے، علی بھی میرا نام ہے. اب میرا فیس بک پیج آپ دیکھ لیں، بابا جی علی میرا نام وہ بھی ہے. تو کیوں نہیں چینج کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر میں صرف علی کا نام رکھتا ہوں تو سب سوچیں گے میں مسلمان ہوں، اور میں کرسچن نہیں ہوں، میں ہندو نہیں ہوں، میں بدھسٹ نہیں ہوں. حقیقت میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا، ہاں یہ نام علی میں استعمال بھی کرتا ہوں، لیکن یہ نام ایلن جو میرے والدین نے مجھے دیا، وہ ہر ایک مذہب کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کا مذہب کا بھی ہوں. کیونکہ حقیقت میں ہر ایک مذہب کا ہوں. یہ صرف میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور کرسچن بھی ہوں اور سب کچھ ہوں، یہ حقیقت ہے. شاید آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج سوچتے ہیں اگر کوئی مسلمان ہے وہ کرسچن نہیں ہو سکتے ہیں، اگر کوئی کرسچن ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ ہندو ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتے ہیں، اگر وہ سکھ ہے وہ نہیں. یہ غلط فہمی ہے. حقیقت میں جو حقیقی مسلمان ہے وہ کرسچن بھی ہے، حقیقی مسلمان ہے وہ سکھ بھی ہے، حقیقی سکھ جو ہے وہ بدھسٹ بھی ہے، حقیقی بدھسٹ جو ہے وہ یہودی بھی ہے. ہر ایک مذہب ایک ہی ہے، ہر ایک مذہب ایک ہی دین کے حصے ہیں. تو آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، Siobhan Godsell Haynes, shout out from Florida. We're down here passing through our souls. Yes. ہاں میں نے سمجھ لیا، تھوڑا ایک منٹ لگا سمجھنے میں. ہاں ہم سب we are all passing through. We are passing through only. یہ دنیا ایک بس پل جیسا ہے. ہم یہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور پھر ہم آگے جائیں گے. بہت اچھی بات. عدنان خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. محمد، وعلیکم السلام. عدنان صاحب، محمد بلال, what a beautiful thing you have said, sir. Islam is love. Sir, do you really think about human beings sent to hell by Allah? Actually, he does not send them to hell. We go to hell ourselves by our own mentality. Because we do wrong things, then we regret it. That is hellish. We become full of regret and fear. That is hell. So we send ourselves to hell actually by our own choices, by our own free choice to turn against God. That results in hell. So really, Allah is love, Islam is love, Allah is love. So Allah does not actually punish us by sending us to hell. We send ourselves to hell by our own decisions and by our own reactions to our own bad decisions. Daud Muhammad, so that means that those people exist on other planets. Yes. کیوں پوچھنا پڑتا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، جنہوں نے ایک تھوڑا سا ریسرچ کیا ہے سب جانتے ہیں. کروڑوں اربوں کربوں سیارے ہیں اس کائنات میں، اور بہت سارے ہیں، تقریباً ہر ایک میں، شاید ہر ایک نہیں بلکہ بہت سارے میں عقل مند لوگ رہتے ہیں، انٹیلیجنٹ لائف ہوتے ہیں. Those people exist on other planets. شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ دوسرے سیاروں کے لوگ ہزاروں سالوں سے یہاں بھی آ رہے ہیں، اور پچھلے 80 سالوں سے تقریباً 80 سالوں سے انسان بھی دوسرے سیاروں میں جا رہے ہیں. یہ میں نے کئی بار بتایا ہے. سب سے پہلے جرمنی کے لوگ گئے تھے 1930s میں، 80 سال ہو گیا. جرمن لوگ پہلے چاند کو گئے تھے، مارس کو گئے تھے، دوسرے سیاروں میں، اور پھر امریکہ کے اور دوسرے
ملکوں کے لوگ بھی 1950s 1960s میں گئے تھے. ناسا جو ہے جس کے اپولو پروگرام چاند جانے کا، وہ پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے جرمنی چاند گیا تھا، اس سے پہلے امریکہ بھی چاند جا چکے تھے، لیکن وہ سب چھپے ہوئے تھے. تو دوسرے سیاروں میں بھی لوگ رہتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں. دوسرے ستاروں کے سیاروں پہ بھی انسان جا چکے ہیں اور جاتے رہتے ہیں اور ٹریڈ بھی کرتے ہیں. ٹریڈ کو کیا بولتے ہیں؟ بزنس، تجارت دوسرے سیاروں کے لوگوں سے کیا جا رہا ہے، ابھی انسان کر رہے ہیں. اور انسان بھی مارس، خاص کر مارس پر گئے ہیں، اور کم سے کم 1 ملین انسان، مطلب ہمارے سیارے کے انسان ابھی مارس پر رہ رہے ہیں. لیکن یہ سب آپ کو نہیں معلوم ہے. آپ کو تھوڑا ریسرچ کرنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، پتہ کرو. بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں. یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سب ہم سے چھپا دیا گیا. میں نے پہلے بھی آج ہی بھی دوبارہ بتایا، ہمارے حکومتیں جو ہیں یہ چھپا رہے ہیں اس حقیقت کو ہم سے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہ چلے ان چیزوں کے بارے میں، لیکن یہ حقیقی ہے. ہاں، people exist on other planets, definitely. Silvan Gotzelhange, or from the feline planet, just dreamt about a cat man, turned on my phone, clicked on you, and poof. ہاں، یہ حقیقت ہے. کچھ سیارے کے لوگ ہیں جو ان کے منہ جو ہیں وہ بلی جیسے لگتے ہیں، لیکن وہ مطلب 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں انسان جیسے، لیکن ان کے منہ، میں ان سے بھی مل چکا ہوں. ان کے منہ تھوڑا، ان کے کان اوپر ہیں، لیکن وہ ہاں. تو بالکل یہ حقیقت ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، اور بالکل صحیح. محمد بلال، رفیہ الطاف، واچ لوسی. میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے. عمیر فاروق بٹ، آپ کہاں پر ہیں؟ میں اسپرٹو کیلیفورنیا میں ہوں. یہ ناردرن کیلیفورنیا میں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں صرف 2-3 ہزار لوگ رہتے ہیں. اچھا، اور مطلب میرے خیال میں بہت لیٹ ہو گیا لیکن بہت اچھے سوالات آ رہے ہیں، تو میں اور بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سوالات. چودھری محمد رشید قید، بہت پیارے لگ رہے ہو سر انکل، شکریہ. Abu Bakr Rana, Quran says, say, O Muhammad, to the infidels, I say not unto you that I possess the treasures of Allah, nor that I have knowledge of the unseen, and I follow only that which is revealed to me. Say, are the blind equal to the seers? Will ye not then take thought? Chapter 6, verse 50 and 11:24. After reading these verses of Quran, can we still insist that the last messenger, peace be upon him, could see into future? Sir, what have you to say on this? Please elaborate. ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے، کافی لمبی چوڑی بات بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے کہ میں بس ایک انسان ہوں. تو حقیقت میں وہ ایک انسان تھے، لیکن انسان کے علاوہ وہ نبی بھی تھے. تو یہ ان کی عاجزی کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایسا کہتے تھے. تو حقیقت میں میرے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا، وہ فیوچر کو دیکھ سکتے تھے. اس لیے کافی حدیثوں میں یہ بتایا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کیا ہو جائے گا فیوچر میں، ہے نا. تو ہاں، وہ دیکھ سکتے تھے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ریویل کرتے تھے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے یہ ہونے والا ہے، تو پھر وہ بتا سکتے تھے، وہ دیکھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے. کیوں نہیں؟ ہم کو بھی یہ ہو سکتا ہے، ہم فیوچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کبھی کچھ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں پھر. اچھا، Siobhan Gonsalves, Alien, a large ion collider experiment. پھر بھی آپ کی بہت سارے باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، یہ مطلب کیا ہے آپ کا مجھے معلوم نہیں. ذاکر حسین مانگریو، ہائے سر، میں انڈیا سے، آپ نے میرا دل جیت لیا. اچھا، شکریہ. میں بار بار کہتا ہوں انڈیا کے لوگ اچھے ہیں، پاکستان کے لوگ اچھے ہیں، امریکہ کے لوگ اچھے ہیں، روس اور چین کے لوگ اچھے ہیں، افریقہ اور سب لوگ اچھے ہیں.
صرف حکومتیں جو ہیں ان میں خراب شیطانی لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، جن کے وجہ سے ہم سب دوسروں سے نفرت کر رہے ہیں. لیکن دوسرے ملکوں کے لوگوں سے کسی کو نفرت نہیں کرنا چاہیے، سب سے پیار کرنا چاہیے. صرف دوسرے اور اپنے ملک کے حکومت سے بھی نفرت کرنی چاہیے جب وہ کرپٹ ہے، جب وہ شیطانی لوگ اپنی حکومت کو چلا رہے ہیں. لیکن جو عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ بہت اچھے ہیں. تو آپ بھی اچھے ہیں، شکریہ. اچھا، شاید ہم اس کو ختم کرنا ہوگا، لیٹ ہو گیا بہت. عمر جمیل احمد صاحب، what are the chances that the extraterrestrials you talk about are just jinns? Some of them are jinns, yes. بے شک جن کو جن کہا جاتا ہے ان میں سے کچھ ہیں جو ان کو ہم ایکسٹرا ٹریسٹریلز کہتے ہیں. لیکن جن بھی ہمارے سیارے پہ رہتے ہیں تو وہ ایکسٹرا ٹریسٹریلز نہیں ہیں. تو مختلف قسم کے ایکسٹرا ٹریسٹریلز ہیں. دوسرے سیاروں میں بہت قسم کے لوگ رہتے ہیں، کوئی فرشتے جیسے ہیں، کوئی جن جیسے ہیں، کوئی انسان جیسے ہیں، بہت قسم کے لوگ ہیں. تو ہاں، some of them, not all of them, some of the extraterrestrials are jinns, but not all of them. Zahir Muhammad Astori, about aliens, it's wrong that they exist. If so, then they must be written in Quran. What do you say? قرآن میں ذکر ہے aliens کے، بہت سارے جگہوں میں بتایا گیا ہے. بلکہ میرے ایک فیس بک فرینڈ، یہ سوال پچھلے سال پیدا ہوا تھا، تو کسی نے بتایا تھا قرآن کے، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، کم سے کم 15-20 آیات ہیں جن میں اس کا ذکر ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پوری کائنات کے لوگوں کے مالک ہیں. تو پوری کائنات کے لوگوں کا مطلب کیا ہے؟ اور فرشتوں کا ذکر ہے قرآن میں یا نہیں؟ فرشتے جو ہیں وہ دوسرے سیاروں کے لوگ ہیں. یہ آج بھی میں نے پہلے بتایا. تو اگر ہم ان کو ایلینز کہنا چاہتے ہیں، دوسرے سیاروں کے لوگ، تو فرشتے کو بھی ایلینز بولنا پڑے گا. وہ ایلینز نہیں ہیں، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، لیکن دوسرے سیاروں میں لوگ ہیں اور ان کا ذکر بھی ہے قرآن میں. صرف آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے، تھوڑا اور اسٹڈی کر لو. Daud Muhammad, to understand Allah, please read 99 names and understand those names who never sleep. He is always busy and loves us more than 70 mothers. بہت اچھی بات. ہاں، شکریہ. Subhan Otsalan, the Lions song now, wondering where the lions are. Bruce Cochran. مجھے یاد کرنا، مجھے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں، معاف کرنا، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا بات کر رہے ہیں. اس سانگ کو میں نے نہیں سنا ہے. Muhammad Bilal, sir, where are you taking your classes? At what time? Where can I take them online? They are happening. Are you in Pakistan? میرے خیال میں آپ شاید پاکستان میں ہیں. ہر منگل اور جمعے کو صبح 7 بجے ہو رہا ہے. وہ یہاں کیلیفورنیا میں ابھی 7 بجے شام ہو رہا تھا، لیکن یہ ٹائم چینج ہو کر ابھی 6 بجے شام کیلیفورنیا میں، کیونکہ یہ ڈے لائٹ سیونگز ٹائم ختم ہو رہا ہے، ختم ہونے والا ہے. پھر یہاں 6 بجے ہوگا شام کو. Monday and Thursday evening in California, Tuesday and Friday morning 7 o'clock in Pakistan on this Facebook page, a live chat. Okay. شاید Siobhan Godselhains, just remember, in a few hundred years, when Earth spaceships travel to inhabited planets, we will be the aliens. Yes, we are already traveling to other planets. The secret space programs, you must study about the secret space programs. Just do a search, secret space programs, on the internet. You will find we are traveling even now to other planets. Human beings have traveled to the moon, have colonies on Mars, have traveled to other solar systems, to other star systems where there are inhabited planets. So we are aliens for them, you're right. But it's not in a few hundred years. Already for the past 60, 70, 80 years even, human beings have been going to the moon and Mars and other planets. Okay, Daud Muhammad, they will do it by 7D hologram technology. It will show us that aliens has attacked us, but indeed that they will do a fake attack. Thank you very much. Yes, it will be by this holographic technology. It will look like some
spaceships are coming from the sky and some aliens are coming out and attacking us. It's all a hologram. Thank you very much. Yes, you are right. Acha, Tahira Sara. In Quran, there are mentioned two universes. First, Alami Amar, maybe internal, from where our souls belong, where we all created at once, as that universe has no time dimension. And the other is Alami Khalaq, this universe, from where our bodies belong. It evolved with time and took millions of years to create man. Also, this universe is manifesto or phenomenon of sifat, qualities of God. What is your view on this? Yes, exactly. This is exactly what I've been saying. मैं यही बात कर रहा हूँ कि दो, एक मैं उसको रूहानी spiritual world कहते हैं, रूहानी कायनातें के बारे में मैंने क्लास भी दिया था कुछ दिन पहले, और दूसरा है ये आलम, ये आलम खलक, दिस क्रिएटेड यूनिवर्स. हाँ, ये आर्जी है, मतलब ये कभी शुरू हुआ था वक्त के अंदर, इन टाइम ये कायनात बनाया गया था, और मुख्तलिफ हज़ारों लाखों करोड़ों कायनातें हैं इस दुनिया में, और रूहानी दुनिया में भी लाखों करोड़ों अरबों कायनातें हैं रूहानी, जो कभी शुरू नहीं हुआ था और जो कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा. तो शुक्रिया, आपने कुरान से भी इसकी तस्दीक की, कंफर्म किया गया है, प्रूफ किया गया है कि ये दो कायनातें हैं, रूहानी कायनातें और दुनियावी मादी कायनातें. शुक्रिया, बहुत अच्छी बात. अच्छा, तो Daud Muhammad, thanks, but I want to know how do they look like, their face, and what type of technology they are using. बहुत अच्छा सवाल, thank you very much, very good question. तो ये दूसरे सियारों के लोग जो हैं, काफ़ी हैं जो बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं. कोई लंबे हैं ज़्यादा, 8 फुट 10 फुट, कोई इससे भी ज़्यादा लंबे हैं, और कोई छोटे हैं, 3 फुट 2 फुट भी छोटे हैं, जो बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हैं. और दूसरे हैं जो इंसान जैसे नहीं दिखते हैं. कोई हैं जो उनके मुंह, जैसे मैंने भी बताया, बिल्ली जैसे हैं, कोई है जिनके मुंह चिपकली जैसे हैं, रेप्टिलियंस हैं, और हैं जिनके मुंह कुत्ते जैसे हैं, या जिनके मुंह इंसेक्ट जैसे हैं, मच्छर, या तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के दूसरे सियारों के लोग हैं. लेकिन अजीब बात यह है, साइंसदानों को यह अजीब लगा जब उनको पता चल गया कि दूसरे सियारों के लोगों के भी आमतौर पर 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, मतलब ह्यूमनॉइड उनको कहते हैं. सिर है, मुंह है, पाँव है, हाथ हैं, 2 पाँव और 2 हाथ. तो हर एक ने, कोई हैं जिनके 6 हाथ हैं या ज़्यादा पाँव हैं, लेकिन आम तौर पर सब इंसान जैसे जिस्म के, लेकिन उनके मुंह में काफ़ी फ़र्क होते हैं. तो मुख्तलिफ किस्म के दूसरे सियारों के लोग हैं. इसका भी आप रिसर्च करें, इनके तस्वीर भी आपको मिल सकता है इंटरनेट में, तो थोड़ा सा अच्छा रिसर्च करें और दुआ करके, नहीं तो गलत बातें भी काफ़ी हैं इंटरनेट में, लेकिन मुख्तलिफ सियारों के लोगों के तस्वीर भी दिए गए हैं इंटरनेट में. कुछ हैं जो पानी में भी रहते हैं, जैसे हमारे मछली हैं, दूसरे सियारों में ऐसे भी लोग हैं. अच्छा, Siobhan Godsell Haynes, we have had hologram technology since 1940s. हाँ, बहुत अच्छी बात है. ये hologram technology मतलब ये 3D movies या अभी 7D movies जो वो बनाते हैं, बहुत सारे साल पहले, बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, कोई 1980 में शायद उन्होंने एक देखा था, एक 3D मूवी. ये डिज्नी कंपनी ने बनवा दिया इसको, और उन्होंने उसको देख लिया. फिर बाद में वो गया था उस जगह में जहाँ उसने देख लिया, और उसने कहा मैं इसके बारे में और सीखना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे बनाना चाहता हूँ. तो उन लोगों ने बताया कि हमने कोई ऐसे मूवी कभी नहीं दिखाया, मतलब उन्होंने झूठ बताया. उन्होंने बताया, फिर हुक्म आया कहीं से, CIA से या कहीं से, कि ये लोगों को मत दिखाओ, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करने, मतलब वो इस्तेमाल करना चाहते हैं इस टेक्नोलॉजी को फेक एलियन इन्वेजन कराने के लिए और दूसरे किस्म के झूठी बातें फैलाने के लिए. लेकिन हाँ, ये टेक्नोलॉजी जो है, एक सिनेमा वो बना सकते हैं जो 3D बिल्कुल है, होलोग्राफिक मूवीज, ये 1940s से है. अजीब बात है, लेकिन उन्होंने छुपा दिया इन सब बातों को. शुक्रिया.
Okay, I think we will have to end now. So thank you all very, very much, and I will look at the rest of the questions and I will try to answer. मैं अभी बंद करूँगा क्लास को, लेकिन अगर और सवाल, बहुत सारे और सवाल हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं सबका जवाब अभी नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे हैं, मैं उनको बाद में पढ़ूँगा और जो अच्छे सवाल हैं मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा. ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.